بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان کے حوالے سے پوسٹ دیکھی، پوسٹ آئی جس پر آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں پڑھ کر وقت ضائع نہیں کروں گا۔ یہاں اس پوسٹ کے اوپر ایک فہیم شیخ صاحب ہیں، وہ رپلائی کمنٹ لکھتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ خان صاحب کو رشتہ دے دیں آپ کا بھی تعلق جدی پشتی امیروں میں ہو جائے گا۔ پوسٹ کس حوالے سے ہے کہ عمران خان جو ہے 1923 میں عمران خان کا نانا 1923 میں جلندھر کا سیشن جج تھا اور 1946 میں امپیریل کالج لندن سے سول انجینئرنگ کی تھی، اور اس کے باپ اکرام اللہ خان نے 1946 میں امپیریل کالج سے سول انجینئرنگ کی۔ خان صاحب نے 1970 میں آکسفورڈ یونیورسٹی انگلینڈ سے گریجویشن کی، جبکہ اس کی ایک بہن لندن اسکول آف اکنامکس کی گریجویٹ ہیں، جبکہ نواز شریف کا والدین کے ڈبے اور بالٹیاں مرمت کرتا تھا، اور آصف زرداری کا ابو جو ہیں، والد صاحب جو ہیں، وہ لوگوں کے مویشی چراتا تھا۔ بہرحال یہاں پہ کمنٹ لکھنے والے کو اتنا میں بولوں گا کہ لکھو جو بھی لکھتے ہو، لیکن کم از کم والدین گھر کے لوگوں کا احترام کرو، ان کو عزت سے ان کا نام لکھو۔ چوریاں نواز شریف لوگوں نے اگر کوئی کی ہیں یا زرداری لوگوں نے کی ہیں تو یہ صرف ان کا قصور ہے، ان کے والدین نے ان کو یہ نہیں کہا ہوگا کہ یار تم لوگ جا کے چوریاں کرو۔ تو اسحاق ڈار کے والد صاحب جو ہیں وہ سائیکلوں کے پنچر لگاتے تھے۔ اس زمانے میں عمران خان چھٹیاں گزارنے لندن جایا کرتا تھا، تو اب یہ اس نے پوسٹ لکھی۔ اب اس پر جو پوسٹ آیا، جو کمنٹ آیا، وہ بس اس کو میں نے پھر ٹارگٹ کیا کہ آپ ایسا کریں، عمران خان صاحب کو رشتہ دے دیں، پھر آپ کا تعلق بھی جدی پشتی امیروں میں ہو جائے گا۔ بہت دکھ ہوتا ہے جب اس طرح کے کمنٹ پڑھتا ہوں کہ یار یہ مسلمان کو مسلمان کا بھائی بنایا ہوا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کہا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، اسلام نے مسلمان کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، اس کے باوجود ہم اس طرح کی کمنٹ لکھتے ہیں یار ان امیروں لوگوں کے لیے، جو وقت پڑھنے پر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی یہاں پر بیٹھے گا۔ میں نے لکھا اس کو فہیم شیخ کو کہ عمران سے نفرت کیا مہنگائی کی وجہ سے ہے؟ بھائی نفرت نہیں، بس غصہ ہے۔ فہیم نے مجھے جواب دیا کہ نفرت نہیں، غصہ ہے، اور اس کی پالیسیز اور اس نے جو بندے اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، ملک تباہ ہو برباد ہو رہا ہے، خان صاحب نیند سے ہی نہیں نکل رہا۔ اب اس پر آگے جا کے میں انشاءاللہ بات کروں گا۔ غصے کے حوالے سے اس کو میں نے ایک آیت بھیجی کہ غصہ حلال نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات، اے ایمان والو، یہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 5، اے ایمان والو تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ اور راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ جس کسی قوم کی عداوت نفرت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کر دے، عدل کیا کرو، جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، یقین مانو اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یعنی کہ سورۃ مائدہ کی آیت ہے کہ ترجمہ ہے کہ نفرت جتنی بھی ہو وہ تمہیں عدل سے دور نہ کرے، انصاف سے دور نہ کرے۔ انصاف کے ساتھ نفرت کو سائڈ پہ رکھو، انصاف کے ساتھ۔ وہ حضرت علی کافر کو جب وہ قتل کرنے والے تھے، اس کی گردن پر تلوار رکھی ہوئی تھی، اور کافر نے آگے سے حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا، اور حضرت علی نے اس کو معاف کر دیا، تھوکنے کے بعد معاف کر دیا۔ اس نے کہا کہ پہلے تو آپ مجھے قتل کر رہے تھے، میں نے تھوکا، اس کے بعد زیادہ بے دردی سے قتل کرنا چاہیے تھا، میرے تھوکنے پر زیادہ بے دردی سے تک قتل کرنا چاہیے تھا، تو یہ زیادہ بے دردی سے قتل کرنے کی جگہ آپ نے مجھے بالکل ہی معاف کر دیا، بالکل ہی زندہ چھوڑ دیا، یہ کیا بات ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں پہلے اللہ کی رضا کے لیے تمہیں قتل کر رہا تھا، جب تم نے مجھے تھوکا، میرے منہ پہ تھوکا، تو مجھے غصہ آ گیا۔ اب تمہیں اگر میں قتل کرتا تو پھر میرا اللہ کی رضا کے اندر میرا غصہ شامل ہو جاتا، اس کے ساتھ میرا غصہ بھی شامل ہو جاتا، اور مجھے وہ اجر نہیں ملتا جو مجھے پہلے ملنا تھا، اس لیے میں نے تمہیں اپنے غصے کی وجہ سے پھر میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ تو یہ اصل دین ہے، یہ اصل دین نہیں کہ اس
کا جواب یہ دلائل سے دینا چاہیے. دلائل سے دینے کی جگہ پہ تم ایسا لکھو کہ خان صاحب کو باہر. تو بھائی ایک بات یاد رکھو، تم نے مجھے، چلو یہ بات تو میں نے پڑھی نہیں کہ اس کے لوگوں کی وجہ سے، اس کے جو بندے ہیں اس کی وجہ سے تم اس سے نفرت کرتے ہو کہ وہ بندے اس کو ٹھیک نہیں کر رہے. اس پر میں الگ جا کے تھوڑا سا ریسرچ کرتا ہوں کہ تھوڑی سی بہت میرے پاس ہے بھی اس کے بارے میں ریسرچ، تھوڑی بہت میرے پاس ہے، اور میں نے کئی جگہ پہ اس کا جواب لکھا ہے. ویڈیو میں نہیں دیا لیکن وہ لکھا ہے، لہذا وہ میں یہاں پر بھی دوں گا. نواز شریف اگر ہوتا تو میں اس کو کہتا ہوں کہ واقعی تھوڑا سا مہنگائی کو فرق لگتا، تھوڑا سا. کیونکہ وہ امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ نہ بولتا اور اڈے دے کر ڈالر لیتا. اور اسی طرح جس طرح سے پیپل پارٹی اور نون لیگ کا پیچھے سے روٹین ایک چلی آ رہی ہے 1989 سے، جب بھی ان کی حکومت آئی ہے، ایک کی حکومت آئی ہے، اگلی آنے والی حکومت میں ان لوگوں نے اپنی پہلی حکومتوں کے مقابلے میں قرضے زیادہ لیے. کاؤنٹ کر کے چیک کر لینا، بالکل گنتی کرنا ہر دور کا. 1989 میں پیپل پارٹی نے جو قرضہ لیا اس کو پلس اس کے بعد 1993 میں نون لیگ آئی، اس نے جو قرضہ لیا، اس کے بعد آگے 1997 میں پھر پیپل پارٹی آئی. اس طرح سے اسٹیپ وائز ان لوگوں نے جیسے قرضے لیے، تو ہر دور میں ان لوگوں نے قرضے زیادہ لیے. تو جہاں تک میں سنتا آ رہا ہوں اور مجھے باتیں پتہ دیکھتا ہوں ویڈیوز میں، تو کوئی ڈالر کو سستا کر کے قرضہ لے کر ڈالر کو سستا رکھ کر چیزیں سستی کرنا کوئی مشکل بات نہیں. قرضہ بندہ لیتا ہے کھانے کے لیے نہیں لیتا، عیاشیوں کے لیے نہیں لیتا. قرضہ بندہ لیتا ہے تو آمدن کے لیے لیتا ہے، آمدنی کے لیے لیتا ہے کہ آمدنی زیادہ ہو، وسائل بڑھیں. اب اگر یہ پہلے والے قرضے اگر وسائل پر لگے ہوتے، صحیح وسائل صحیح جگہ پر لگے ہوتے، تو آج وہ قرضے ہماری امداد کر رہے ہوتے. ان قرضوں کی سے جو آنے والی آمدنی ہماری مدد کر رہی ہوتی، اور ان قرضوں کے اوپر قسطوں کی ادائیگی میں ہمیں آسانی مل رہی ہوتی. لیکن جو یہ چیز ہمیں نہیں ملی کیونکہ وہ صحیح جگہ پر نہیں لگے. اب اس کی مثال ایسے ہی ہے ہمارے پاس، ایک بندہ پیسے لے، قرضہ لے، آدھے پیسے کھائے پیے مزے کرے، آدھے پیسے کھائے پیے مزے کرے، آدھے پیسے دوسروں کو کھلائے پلائے مزے کرے اور چلا جائے. پیچھے سے جو کھانے والے ہیں اب وہ جانے اور قرضہ جانے، پھر واپس دوبارہ آ کر دوبارہ قرضے شرضے لے کر کھانے والوں کو کھلائے، خود بھی کھائے، کھانے والوں کو بھی کھلائے، اور پھر چلا جائے، پھر چلا جائے اور کوئی پرواہ نہ کرے. تو بس ایسے اگر چلنا ہے تو پھر تو چلتا رہے گا نظام، اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک پاکستان کی ایک انچ گروی نہیں ہو جاتی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بس اپنے 5 سالوں کا سوچتا اور کھاتا پیتا اور کھلاتا ہے، اور بس ایبسولوٹلی ناٹ بول کر ڈالر لیتا اور قرضے لے کر ڈالر سستا رکھتا، اور بس اپنے 5 سالوں کا سوچتا اور کھاتا پیتا اور بس چلا جاتا. بہت اہم ٹاپک جس کی وجہ سے پوری ویڈیو بنانے کا مقصد ہے میرا، اس میں ہمارے پاس کیا ہے، جس بیس پر ہم اتنی باتیں کرتے ہیں اور بہت زیادہ بڑے بڑے نعرے مارتے ہیں اور مغرور ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، کہ یہ پاکستان قرضہ دینے والا تھا جو آج لینے کی نوبت میں پہنچ چکا ہے. کوئی سوچے کیوں 1976 میں جرمنی کو قرضہ دیا، آج جرمنی ہم سے آگے ہے. ہمارے پاس کیا ہے جس پر ہم غرور کریں. جرمنی پاکستان سے قرضہ لینے والا پاکستان کے مقابلے میں مستحکم. 1989 کے بعد سے ایک سازش کے ذریعے ہم کو بھکاری بنانا شروع کر دیا. سیدھے تو پاکستان کا کچھ نہیں کر سکتے تھے، مگر غداروں کے ذریعے مقروض کر کے معاشی حملہ کیا گیا. بالکل ہندوستان کے مغلوں والا سیٹ اپ شروع ہو چکا ہے پاکستان کے ساتھ، جو 1989 سے شروع ہوا، جو ہندوستان میں مغل بادشاہوں کے ساتھ ہوا. مغل بادشاہ آخری دور حکومت میں، ہندوستان کے آخری دور حکومت میں مغل بادشاہوں کے ساتھ ہوا، وہ اب پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور 1989 سے شروع ہوا.
جس طرح مغلوں کو شراب وغیرہ پر لگا کر ناچ گانوں میں محفلوں میں لگا کر ان لوگوں کے خزانے خالی کیے گئے۔ پھر ایک وقت آیا بادشاہ ظفر کے دور میں، کہتے ہیں کہ انگریزوں کے وظیفوں پر مغلوں کی حکومت چلتی تھی۔ بالکل ایسے ہی آج پاکستان قرضوں پر چل رہا ہے۔ آنکھیں کھولو سب پاکستانیوں بھائیوں، قرضہ لینے والوں کا بائیکاٹ، قرضہ لے کر چل ملک چلانے والوں کا بائیکاٹ۔ یہی کرو گے تو تبھی تم بچو گے، ورنہ یاد رکھو مغل ختم ہو گئے، مغل سلطنت ختم ہو گئی، 1000 سال کی حکومت ہندوستان سے ختم ہو گئی، تو پاکستان کے بھی 72 سال ہو چکے ہیں، اور 100 سالوں میں ہی پاکستان کا یہ حال ہو چکا ہے کہ پاکستان کے اوپر کتنے اربوں ڈالر کا قرضہ چڑھ چکا ہے۔ 72 سالوں میں ہی پاکستان کے اوپر 54 ارب ڈالر کا قرضہ چڑھ چکا ہے، تو آگے پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ میرے اس پیغام کو جتنا زیادہ پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں، مجھے پاکستان کی ضرورت ہے۔ اپنے پاکستان کو بچائیں، اپنی آنکھیں کھولیں۔